لیے سامنے رکھوں گا. جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بگیڑ مسعود ہوں. آج 20 اگست 2022. آج ہم بات کریں گے کہ حال ہی میں انڈیا نے ایک ریلوے برج کی اناگوریشن ہوئی ہے جو لنک کرے گا وتھ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو، اور اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا اور بتایا جا رہا ہے. اور یہ برج چناب ریور کے اوپر بنا ہے اور یہ ریلوے کو لنک کرے گا انڈیا کے ساتھ وتھ مین انڈیا اینڈ دین دی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں، پارٹیشن پلان کو دیکھیں. پارٹیشن پلان میں جب بارڈر کی ڈیمارکیشن کی بات ہوئی تو دو بیسیکلی کمیشنز بنے. ایک واز رسپانسبل فار بنگال، دی سیکنڈ ون واز ریڈ کلف تھا جو پنجاب کی ڈیمارکیشن کی رسپانسبلٹی تھی. یہ جب کمیشن بنا اور انہوں نے یہاں آ کے جب انیشیل ڈیمارکیشن کی، اور اس ڈیمارکیشن میں جو ڈرافٹ بنا اس میں جو گرداسپور کی تحصیل تھی وہ پاکستان میں شامل کی گئی تھی. لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن کے پریشر میں جب یہ ڈرافٹ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑے وہ الفاظ لکھا گیا ہسٹری میں کہ ایلیمنیٹ دی سیلینٹ. انہوں نے کہا تھا جو سیلینٹ بنا ہے اس کو ختم کرو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شروع میں جو 3 علاقے پاکستان کو ملنے والے تھے، فیروز پور بھی تھا، اس میں زیرہ بھی تھا اور فاضلکا بھی تھا، تو یہ سارے ایریاز کو انہوں نے کہا تھا ختم کر دو. اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ جب گرداسپور بھی شامل ہوا اور ختم ہوا تو ایک طریقے سے انڈیا کو لینڈ ایکسیس دی گئی ٹو پریزنٹ جموں اینڈ کشمیر جو اب انڈین آکوپیشن میں ہے. یہ ایک انگریزوں نے ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا اس وقت. سیکنڈ، ابھی اگر ہم دیکھیں پاپولیشن میں، اگر پاپولیشن ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو کشمیر ویلی ہے، تو کشمیر ویلی کی پاپولیشن از 5.4 ملین. اس میں 98% مسلمان ہیں، جبکہ جموں میں جو آبادی ہے وہ اٹ از اراؤنڈ 4.4 ملین ہے. اس میں 60% ہندوز اینڈ سکھس ہیں، باقی 40% دے آر مسلمس. جموں ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹس ہیں اینڈ 3 ڈسٹرکٹ دے آر مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس ہیں. باقی جو 3 ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ سلائٹ میجارٹی ہندوز کی ہے. پریویسلی بیک گراؤنڈ اگر آپ ہم دیکھیں تو جو راستے جاتے تھے کشمیر کو اس وقت لنک کرتے تھے بیفور پارٹیشن، راولپنڈی سے مری، مری سے مظفر آباد اور سری نگر کو لنک کرتے تھے. دیٹ واز ون. پھر دوسرا سیالکوٹ سے جو راستہ جاتا تھا جموں، اور جموں سے آگے پھر کشمیر کا راستہ تھا. اور وہ راستہ جموں سے جو کشمیر کا راستہ جاتا ہے وہ بنی ہال ہائٹ ہے، ایک جگہ ہے، ٹاؤن ہے 9000 فٹ کی بلندی پر. یہ وہاں سے گزرا تھا اور پیر پنجل رینج کے ایریا میں ہے. سو بنی ہال کی ہم آگے بھی بات کریں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے. پھر ایک اور روڈ تھا گلگت سے گزرتا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں گلگت ٹرانسپورٹ روڈ. وہ گلگت سے استور کامری پاس ہوتا ہے، گریز، بنڈی پورہ اور جا کے سری نگر سے ملتا تھا. اس کے آزادی کے بعد کے ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں کہ 1962 میں انڈیا کو بہت مار پڑی اور اروناچل پردیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. لداخ میں اکسائی چند پہ چین کا قبضہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی ان کے قبضے میں ہیں. اور اس کے بعد حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو انڈیا کو اور جو ہیومیلیشن وہاں پہ ہوئی، ہم نے دیکھا ایسٹرن لداخ کا ایریا ہے، اوپر دولت بیگ اولڈی میں کیا ہوا، گلوان میں کیا ہوا، دیمے چوک میں کیا ہوا، اور نیچے جو ایریاز ہیں وائی جنکشن والے سارے ان ایریاز میں جو ان کو مار پڑی. تو اس سے انڈیا، اور پھر ان سے کافی مشکلات ہوئی. پھر سیاچن کا بھی اسی میں ہمارا اور انڈیا کا اس میں کلیشز ہوتی رہی ہیں. تو اس حساب سے لداخ کی بھی ایک اس لنک میں امپورٹنس ہے. ابھی آزادی کے بعد پرانے میں نے راستے بتایا، اب آزادی کے بعد جو اندر کے راستے ہیں تو انڈیا اب لنک کرتا ہے لداخ کو. وہ ہے جو ان کو ہائی وے ہے کہ وہ جاتے ہیں سری نگر سے کارگل سے لیہ، لیکن ان کو اس کو کراس کرنا پڑتا ہے زوجیلا کو.
اور زوجیلا کی ہائٹ ہے 11,578 فٹ. اس ہائٹ کو کراس کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ راستہ سال میں 6 مہینے بند رہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ راستہ میں سلائڈز کا، شوٹنگ سٹونز کا بھی ہے. پھر تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں اس ہائٹ کو کراس کرنے میں. اب انٹرسٹنگلی 1948 کی آزادی کی جنگ میں گلگت کے جو گلگت اسکاؤٹس کا جو یہاں پہ اسکیمو فورس والے آئے تھے، انہوں نے زوجیلا پاس کو کیپچر کیا تھا. وہ تو سبسیکوینٹلی حالات ایسے ہوئے تھے چھوڑنا پڑا، ورنہ یہ گلگت کے اس وقت کی irregular فورسز نے زوجیلا پاس کو کیپچر کیا تھا. زوجیلا جو ہے یہ سونا مرگ جو ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، وہاں سے یہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ گندربل ڈسٹرکٹ ہے جموں کشمیر کے، وہاں پہ ہے. سونا مرگ کی اپنی ہائٹ تقریباً 9,000 فٹ کے قریب ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انڈین ڈپلائمنٹس کی. جموں اینڈ کشمیر میں پہلے تو ایک کور there was one corps that was 15 corps جو سری نگر بیس تھی، اور یہ نادرن کمانڈ کے ساتھ نادرن کمانڈ جو ہے ادھم پور میں ہے، جس طرح بھی ہم نے ادھم پور کی بات کی ہے جموں ڈویژن کے ایریا میں ہے. اور 14 کور ہے وہ لداخ لیہ میں ہے. اور اب 14 کور کو ایکسکلوسیو رسپانسبلٹی کی ہے فار دی ڈیفنس آف ایسٹرن لداخ. یہاں پر ابھی ریسنٹلی ان کو مار پڑی ہے. ود ریسنٹ ڈیولپمنٹ انڈیا نے ایک اور یہ کیا کہ یہاں پہ دے ہیو ایئر مارکڈ 1 کور جو ویسٹ میں رسپانسیبل تھی ٹو اسٹرائک اگینسٹ پاکستان. اب ان کو ٹاسک دیا ہے، بی پریپیئر ٹاسک دیا ہے کہ یہاں سے اگینسٹ چائنا کے اگینسٹ کوئی انہوں نے اگر اسٹرائک کرنا ہو تو یہ 1 کور اس کو یہاں پہ لانچ کریں گے. اب اس کوشچن یہ پڑتا تھا کہ کس طریقے سے اتنے بڑے فورسز یہاں پہ ڈپلائی کیے ہیں، ان کو لاجسٹکلی یا آپریشنلی سپورٹ کر سکیں. میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی راستہ تھا، وہ ہے وائے زوجیلا. 6 مہینے بند رہتا ہے، پھر اوپر سے کھلا جب کھول بھی دیتے ہیں آگے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ اس ایریا کو ناٹ اونلی بائی آبزرویشن ڈومینیٹ کرتے ہیں، بائی فائر بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو ان کے مسائل تھے. انہوں نے ایک اس کا آپشن ڈھونڈا اور انہوں نے کہا کہ ایک ٹنلز بنائے. پہلا آپشن واز دی ٹنلز. تو ٹنلز کو انہوں نے کیا کیا کہ زوجیلا کو ایوائڈ کرنے کے لیے اور تھوڑی سی موبلٹی اور فاسٹر موبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک 14.2 کلومیٹر کی ٹنل جو ہے وہ کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ کی ہے. یہ ٹنل جو ہے سونا مرگ سے، جس سے میں نے بات کی، یہ تقریباً 9,000 فٹ کی بلندی پہ ہے. سونا مرگ سے یہ ٹنل نکلے گی اور یہ جا کے لنک کرے گی آگے ایک منی مرگ جگہ ہے دراس میں، اور اس کی لینتھ جو ہے اٹ از 14.2 کلومیٹر کی یہ جو ٹنل ہوگی. اور اس کو 2018 میں پرائم منسٹر مودی نے انوگریٹ کیا تھا. جب یہ ٹنل کمپلیٹ ہوگی، اس سے کیا ہوگا کہ جو 32 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے فرام سونا مرگ ٹو منی مرگ، یہ 30 منٹ میں کور کیا جا سکے گا، جبکہ پہلے ان کو یہ 4 گھنٹے لگتے تھے. دیٹ از دی امپورٹنس کی ٹائم فیکٹر یہاں پہ ہے، اور وہ اس کو ایوائڈ کریں گے، زوجیلا کو اس ٹنل کے ذریعے ایوائڈ کریں گے. تو ایک یہ ہوگا فلیکسیبلٹی ہے، موبلٹی ہے. تو ریئیکشن ٹائم جو ان کی ری انفورسمنٹ کیپیبلٹی جو انڈیا کی اس پہ بڑھ جائے گی. سیکنڈ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ دہلی ٹو کشمیر ایک ریلوے لائن از ان پروگرس، اور جو آلریڈی جو تھی، اور یہ ریلوے لائن جو ہے یہ ایک ورلڈ ٹالسٹ ریلوے برج بن رہا ہے چناب کے اوپر. اس کو میں آگے جا کے بات کروں گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ اور فردر انڈیا کو آپریشنلی اور لاجسٹکلی اس میں فلیکسیبلٹی ملے گی. اگر ہم ہسٹوریکل ریلوے کنسپٹ دیکھیں انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، تو پہلے ایک ریلوے لائن موجود تھی جو بنیہال سے بارہمولہ تک جاتی تھی. اب جو یہ ریلوے لائن یہ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے کاٹرا سے بنیہال کو لنک کر رہے ہیں. کاٹرا سے بنیہال، تو بنیہال سے بارہمولہ آلریڈی لنکڈ ہے. اب کاٹرا سے بنیہال کا یہ راستہ ہے 111 کلومیٹر کا.
اور 111 کلومیٹر میں 97 کلومیٹر ٹنلز ہیں. جہاں ریلوے گزرے گی 97 کلومیٹر از تھرو ٹنلز. سو آپ اس کی امپورٹنس اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں. 3 سیکشنز آلریڈی انہوں نے اس سلسلے میں آلریڈی کمپلیٹ کیے ہیں. ادھم پور سے کاٹرا بن چکی ہے، بنی ہال سے قاضی گنڈ، اور قاضی گنڈ سے بارہمولہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو یہ جو کاٹرا سے بنی ہال تک جو ریلوے لائن ہے، بیسیکلی اٹ از دا پارٹ آف، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ادھم پور سری نگر بارہمولہ ریل لنک ہے. اس کا یہ سیکشن ہے، حصہ ہے. اگر ادھم پور سے ٹوٹل ڈسٹنس یہاں تک دیکھیں بارہمولہ تک، یہ 272 کلومیٹر سے بنتا ہے ٹوٹل. ریلوے لائن کو روڈز کے ذریعے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر اب میں نے بات کی، ٹالسٹ برج ہے دنیا میں جو ریور چناب کے اوپر بن رہا ہے. ایک جگہ ہے کوری جو رئیسی ڈسٹرکٹ ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، وہاں پہ یہ برج بن رہا ہے. برج رادر اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ، اور یہ بل 35 میٹر ہائر دین ایفل ٹاور ہے. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہائٹ پہ برج ہے. اور اس کی جو ہائٹ ہے فرام دی ریور بٹ از 359 میٹرز، اور یہ 1.32 کلومیٹر لمبا برج ہے. اب ہم اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹنلز بھی بن رہے ہیں، ریلوے بھی لائن لنک ہو رہی ہے، تو ریلوے بھی اور لے کے جا رہے ہیں تھرو ٹنلز جا رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کی اسٹریٹجی کی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ایک تو چلے کنیکٹیوٹی انہوں نے دے دیا ہے ود انڈیا کو، دی مین لینڈ کو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ساتھ لنک اس کو کر رہے ہیں. تو اس میں ایک آسانی سے ایک وہ ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو مینٹیننس آف ملٹری فورسز ہوں گے وہاں پہ لاجسٹکلی اور آپریشنلی، وہ ان کے لیے بہت ایزی ہوگا. اور ان کی ٹروپس کی جو موومنٹ ہوگی وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، جہاں سے بھی شفٹنگ آف ٹروپس ایزیلی یہاں سے یہ ہو جائے گا. سو اٹ ول گیو دیم این آل ویدر کنیکٹیوٹی، جو کوئی ابھی مسئلہ نہیں ہوگا. چاہے ونٹرز ہیں سمرز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ٹریول ٹائم کم ہو جائے گا. اور اسپیشلی اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں، ٹائم فیکٹر از ویری امپورٹنٹ جب آپ کسی چیز کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں. سو نیپولین نے کہا تھا اسپیس وی کین ریکور، ٹائم نیور. تو ٹائم از ویری امپورٹنٹ. سو ادھر سے ان کو یہ ایڈوانٹیج انڈیا کو ہوگا فیوچر میں، کیونکہ یہ پروجیکٹ ول بی کمپلیٹڈ بائی 2023. تو اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیم کی دو ملکوں کو ان کو تھریٹ ہے. ون از پاکستان، دی ادر از چائنا، اسپیشلی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ایریا ہیں. تو اس سے یہ ہے گا کہ فیسلٹی سے انڈیا کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں چیزیں ہیں، ٹورزم بھی اس کو ہوگا. سو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر، ایک ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہوئی ہے. تو پروجیکٹ ایٹ پریزنٹ میں نے کہا کہ اٹ از 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور باقی کمپلیٹ نیکسٹ ایئر 2023 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بٹ ہاؤ ایور یہ ایک بڑے مشکل ایریا سے گزر کے یہ جاتا ہے. سو دی تھریٹ یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیری مجاہدین وہاں اپنی ایگزسٹنس کی وہاں پہ وہ جہاد کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں. سو دی پاسبلٹی ہے کہ جی جب ان پہ زیادہ پریشر آئے گا، جب زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن اس طرح کنٹینیو ہوں گی، اور وہاں پہ ان کو آپ جوڈیشل کسٹڈی میں لوگوں کو آپ ماریں گے، انوسنٹ لوگ مارے جائیں گے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنس ہوں گی، اور ان کو حقوق نہیں دیے جائیں گے، تو نو باڈی کین گارنٹی سیفٹی آف ریل گوئنگ تھرو دس ڈیفیکلٹ ٹیرین اور اس ایریا میں ہیں. سو تھریٹ ہے. بٹ ایٹ پریزنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا یہ پروجیکٹس جو ہیں کہ انڈیا نے آج سے سٹارٹ نہیں کیے ہیں. بیسیکلی یہ جو کنسیپٹ ہے ریلوے لائن والا ہی تو 97 سے ان کے ذہن میں تھا. سو بٹ اب اس کو یہ قریب پہنچ چکے ہیں. سو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس پہ کیا، یقیناً ہمارے جو سیکیورٹی لیول پر لوگ ہیں وہ اس کو یقیناً انہوں نے آلریڈی اس پہ انہوں کی اپنی ورکنگ شروع سے ہوگی. تو ہم نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. تو یقیناً
جو دوز آر رسپانسبل اس پر اپنے اپنی ورکنگ کر رہے ہوں گے. یہ انفارمیشن امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. امید ہے یہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.